السلام علیکم، میں حسنین سرفراز، جواد رضا خان۔ آج ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سر کے ساتھ، پاکستان کا قیام، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ پاکستان وجود میں کیوں آیا، پاکستان کو آخر قائم کیوں کیا گیا۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں پاک اسٹڈی، اس میں پڑھتے ہیں کہ فارمیشن آف پاکستان، لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر ہم جائیں تو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اقبال کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں۔ لیکن اقبال کا ایک شعر ہے سر جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مومن کے نام، ان کا ایک پورا کلام ہے جس کا پہلا جو ہے مصرع یہ ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی کوئی سرحد نہیں ہے، دوسری طرف پاکستان کا قیام، یہ بات مجھے ایک جملے میں سماتے ہوئے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں کہ کریشن آف پاکستان، اور مومن کہتا ہے کہ بھئی پوری دنیا ہی اس کی ہے، تو پھر کریشن آف پاکستان کی آخر وجوہات کیا رہی اور وہ مقصد کیا تھا؟ تھوڑا سا اس کو اگر پیچھے لے کے جائیں بات کو، تو انسان کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ عبادت تو نہیں ہے صرف، کیونکہ وہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں جی، انصاف قائم کرنا زمین پہ، اللہ کے نظام کو رائج کرنا، یہی ہے مقصد انسان کے آنے کا۔ اب اگر انسان نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کہاں وہ کام کر سکتا ہے جہاں پہ اس کا اپنا کنٹرول ہو، جہاں پہ وہ قانون کو، اپنے قانون کو، اللہ کے قانون کو اپنے طریقے سے نافذ کر سکے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر میں اس بات کو اب 1450 سال پہلے پیچھے لے کے جاؤں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، 40 سال بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں، امین صادق ہر چیز، زمین اپنی، قریش سب سے معتبر قبیلہ اہل قریش، لیکن زمین تنگ ہو گئی۔ جب اللہ کا نام لیا، پیغام دیا، تو زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اگلا سٹیپ کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ہجرت۔ اور ہجرت کے بعد کیا بنایا؟ مدینہ۔ مدینہ میں کیا قائم کی؟ ریاست۔ ریاست میں کیا ہوا؟ انصاف کا قیام۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ تو ایک وہ ریاست قائم ہوئی، اور پھر چین و عرب ہمارا کے باوجود ایک اس ریاست نے قائم ہونا تھا انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ ہے وجہ پاکستان کے قیام کی، اور یہ آج سے حضور کی سنت اسی طرح پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بننے تک کی جو اگر آپ بات کرو گے کریشن کی، تو اس میں اتنا سا بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بنا ہے سنت رسول کو پوری طرح امپلیمنٹ کرتے ہوئے۔ سر پھر اس میں اسی کو اگر میں آگے دیکھوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت رسول پہ قائم ہوا ہے، مختلف لوگوں کے اپنے ورژنز ہیں، کوئی اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ جو آپ کے مقصد کو اگر پہلے رکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں سنت رسول، کیا ہم نے اس کو پھر اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا؟ اور سنت پہ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا ضرور، لیکن اس سے پہلے ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے رسول اللہ نے مدینہ کی ریاست قائم کی، تو پاکستان کی ریاست تو ظاہری بات ہے جس نے قائم کی وہ ایک عام آدمی تھا، اس کو اللہ نے بہت عزت دی، لیکن کیا اس کی مدد کسی نے کی؟ اسلام جیسے میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو اولاد ہے، اہل بیت ہے، وہ ہر دور میں اپنی امت کی مدد کرتے رہیں گے، تو کیا پاکستان کی مدد جیسے کہتے ہیں سنت، اس کو صحیح معنوں میں جہاں تک میری تھوڑی بہت نالج ہے امپلیمنٹ صرف آل رسول ہی کر سکی ہے، تو کیا پاکستان کی فارمیشن میں بھی اولیاء کرام کا ہاتھ ہے؟ اگر میں اسپرچول طاقت کی بات کروں پاکستان کی کریشن میں، this is the turning point. This is why Pakistan was created, and it was Jinnah صاحب able to do that. ان کے پیچھے جو اسپرچول پاور تھی وہ اس زمانے کے ولی اللہ ان کے ساتھ تھے۔ اگر میں کچھ مثالیں دے کے سب سے پہلے شروع کروں جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ جماعت علی شاہ کا ان کا ایک 1946 میں بنارس میں ایک پورا مسلم لیگ کا ایک کنونشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے جو بات کرتے ہیں وہ میں آج سنوں اور آپ سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم یا ملعون کہتے ہیں، میں آج ان کو بتا دوں
کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ جس ریاست کے لیے قائد اعظم محنت کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جو دوسری بات جو آپ نے سوال روک لیا نا ریورس میں بھی، اس کا بھی جواب جماعت علی شاہ نے ادھر ہی دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کا قیام ہونے کے بعد اس کو اللہ کے قانون سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو اولیاء کرام نے ہر زمانے میں نہ صرف عادل حکمرانوں کا، اچھے لیڈرز کا ساتھ دیا ہے، بلکہ ان کو گائیڈ بھی کیا ہے، ان کو غلط کرنے سے روکا بھی ہے۔ تو مطلب ہم یوں سمجھیں کہ صرف اسلام کے نام پہ ریاست بنا دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو پھر اس طرح سے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بنانا آسان ہے، اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ تو اب میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ سنت رسول پہ آپ نے جو بات کی، تو وہی بات ہوتی ہے کہ اس کا آغاز تو ہو گیا، لیکن کیا ان کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، بلکہ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں سے ہی ہمیشہ یہ آوازیں اٹھی ہیں کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ ہے۔ تو اس زمانے میں تو لوگوں نے، میں مان لیتا ہوں کہ قائد اعظم کی مدد کی، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ جو کے پی کے میں آباد ہے، جو بلوچستان میں ہے، جو پنجاب میں ہے، سندھ میں جو پہلے سے آباد تھے، انہوں نے تو وہ اس طرح سے میرے خیال سے جیسے کہ اب آپ رات کو سوئے تو وہ انڈیا تھا، صبح اٹھے تو پاکستان ہو گیا، ان پہ وہ نہیں گزرا ان پہ جنہوں نے واقعی ہجرت کی۔ تو وہ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کی الگ ہی ویلیو تھی، جس کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، اور انصار جو تھے ان کا بھی اپنا مقام ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ زیادہ، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد بھی انڈیا سے ہی آئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کیسا ورژن ہے آزادی کا، اور جو آپ یہاں کے لوکل سے ملے ہیں ان کے لیے کیسا ورژن ہے؟ ایولیوشن ہے اس کا بھی، آزادی کو سمجھنے کا بھی ایک پروسیس ہے۔ آزادی چھین کے لینا اور آزادی گھر بیٹھے مل جانا، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ اگر میں صحیح مثال دے سکوں اور اگر مجھ سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، اللہ معاف فرمائے، میں اور تم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، صحیح، تمہارا نام حسنین ہے، میرا نام جواد ہے، کوئی کمال کیا ہم نے؟ لیکن بہت سارے عیسائی، یہودیوں کو تو خیر میں نہیں شاید کاؤنٹ کر سکوں، لیکن بہت سارے عیسائی، ہندو، سکھ ایسے ہیں جو کنورٹ ہوئے، جنہوں نے سوچا کہ شاید وہ صحیح راہ پر نہیں ہیں، انہوں نے اسٹرگل کیا، محنت کی، پڑھا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ کیا میں، آپ اور وہ مسلمان ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح آزادی چھین کے لینے والا آدمی اور آزادی گھر بیٹھے لینے والے آدمی میں بڑا فرق ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ، جو قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ کس پائے کے لوگ تھے اور کس پائے کے کوشچنز کرتے تھے۔ میں انہی اولیاء کرام کی بات کروں گا۔ حضرت یوسف گیلانی، جن کو پیر آف وانا کہتے ہیں، انہوں نے پوری ایک جد و جہد کی ہے قائد اعظم کے ساتھ۔ دو آپ کو واقعات بتاؤں گا جو ان کے قائد اعظم سے مکالمے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ جب یہ ان سے مکالمہ ہوا تو گورنر جو تھا، جب یہ آئے یہاں پر اور انہوں نے بڑی محنت کی، محنت کر کے یہاں پر پہنچے پاکستان میں، اس کے پہنچنے کی بھی ایک کہانی ہے۔ ان کو بشارت میں، کیونکہ یہ غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو بشارت ہوئی کہ جی آپ نے پہاڑوں پہ جانا ہے بر صغیر میں اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ آئے یہاں پر، آ کے 3-4 سال رکے، پھر واپس چلے گئے، پھر موٹیویٹ ہوئے، پھر واپس دوبارہ آئے۔ جب یہاں پر دوبارہ آئے تو انہوں نے کام شروع کیا اسلام کی تبلیغ کا۔ اب یہ عربی نسل، عربی بولتے ہوئے آئے، تمام پشتون ٹرائبز کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے، اور پاکستان کے لیے جد و جہد اس پائے کی کہ جب جواہر لال نہرو یہاں پر آتے ہیں 1947 میں کانگریس کے حمایت یافتہ خان عبد الغفار خان کے ساتھ، تو یہاں پر کالی جھنڈی اور اس کے ساتھ وزیرستان میں ان کا استقبال ہوتا ہے، لوگ پتھراؤ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جنا ایک فلم ہے، اس کے اندر بھی ایک شاٹ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پٹھانوں کو، پشتونز کو موٹیویٹ کیا اور بتایا کہ بھئی تمہارا مقصد زندگی میں کچھ اور ہے، یہاں ہم نے ریاست قائم کرنی ہے جو کہ انصاف پہ مبنی ہوگی۔ سارے پشتون ساتھ مل گئے، ان کے عربی نسل پیر اور سارے پشتون ٹرائبز۔ واقعہ کیا ہے قائد اعظم کے ساتھ کہ قائد اعظم کو ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان کو بلاتے ہیں، قائد اعظم کو انوائٹ کرتے ہیں پشاور میں،
اور جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ گورنر کے پاس پہلے بھی آئے تھے, آزادی کا مطلب کیا ہے, 1948 کا واقعہ تو آزادی ہو چکی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیر صاحب, آزادی ہے کیا چیز؟ تو پیر صاحب نے بڑا مزیدار جواب دیا. انہوں نے کہا ایک دفعہ پہلے مجھ پہ بندش لگا دی گئی تھی KPK میں آنے کے لیے, موجودہ اور اس زمانے کا فرنٹیئر پروونس میں, کیونکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا. انگریز گورنر نے مجھ پہ یہاں پہ ممانعت کر دی آنے کی. وہ بڑا مغرور انداز سے مجھے ملا. لیکن آج بھی ایک گورا گورنر آیا اور وہ دروازے پہ اس نے آپ سے ملنے آ رہا تھا تو میرے لیے چیک اٹھائی اور اپنی ٹوپی اتاری. سر یہی فرق ہے آزادی میں اور غلامی. تو اس وقت ہم غلام تھے, آج ہم آزاد ہیں. تو انگریز نے بھی میری عزت کی. تو غلام قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی, قوم اسی کی عزت ہوتی ہے جو آزاد ہوتا ہے. دوسرا واقعہ بھی بڑا اچھا ہے. قائد اعظم نے ان سے کہا کہ آپ, بلکہ پیر آف وانا نے ان سے قائد اعظم سے سوال کیا کہ یہ پشتون جو ہیں یہاں پر پشتونستان کا نعرہ بہت لگتا ہے, اس کا ہم کیا کریں؟ آپ نے فوج ساری انڈین سائڈ پہ لگا دی ہے, تو یہ ہمیں تو یہاں پہ چاہیے یہ فوج, کیونکہ یہاں پہ پشتونستان کا نعرہ لگتا ہے, تو کل کل آپ کو کوئی بغاوت ہو گئی. تو قائد اعظم کا جواب بڑا مفصل تھا, اینڈ ہی واز ویری ویری کلیئر ان ہز تھاٹس. انہوں نے کہا کہ نہیں, جس طرح کی پیر صاحب آپ نے ٹریننگ کی ہے ان پشتون قبائل کی, یہ ہماری ڈیفنس لائن ہے. 1948 یہ کبھی بھی اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے جو پاکستان کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں آئے گا. دس از دی ٹریننگ آف پیر آف وانا, an عربی النسل بٹ ٹریننگ دا ٹرائبس آف پشتونس. یہ آپ لیول دیکھو, قائد اعظم کے مکالمے دیکھو پیر آف وانا کے ساتھ. سر یہ کہیں وہی بات نہیں ہے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس, کہ جو دل جو جیتے ہیں پٹھانوں کے, وہ پیر آف وانا جو آپ بات کرتے تو وہ کوئی الگ ولی کر سکتا تھا. کیونکہ اگر میں KPK کی اگر ریسنٹ ہسٹری کی بات کروں یا ان کے پرانے دور بھی دیکھوں تو یہ اپنے اوپر کسی کو حکومت نہیں کرنے دیتے, یہ اپنی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں اور اگلے کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھوں تو انہوں نے دوبارہ کسی کی حکومت آنے بھی نہیں دی. تو یہ ان کی ایک منفرد سی ہسٹری ہے کہ ایک بار یہ کسی کو آزما لے اور وہ ان کے اوپر پورا نہ اترے تو وہ اس کو دوبارہ چانس دیتے. صرف خان کی حکومت اگینسٹ PTI وہ واحد پارٹی ہے جو سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہوئی, اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تھرڈ ٹائم الیکٹ ہوگی. تو کہیں خان سے ان کی محبت کیا خان ہونے کی وجہ سے کہ یہ بھی پشتون ہے, یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہم نہیں دیکھ پائے؟ ایکچولی پٹھانوں کے ساتھ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سے کم ذہن ہیں یا کچھ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا شعور کا لیول جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سارے ہی پاکستانیوں سے کچھ زیادہ ہے. کبھی بھی آپ نہیں دیکھو گے کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی ہو اور اس کے بعد اگلی دفعہ پھر مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ جائے پختونخوا میں. ہمیشہ چینج کرتے ہیں, دے وانٹ بیٹر گورننس. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم کہ سیکنڈ ٹائم بھی عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور ابھی تھرڈ ٹائم بھی آنے کے پورے چانسز ہیں. میں اس کو مزید کنیکٹ کروں گا حسنین, پیر آف مانکی شریف. دیکھو یہ لوگ جو ہوتے ہیں چاہے کسی بھی علاقے سے ہوں, پیر پہلی بات تو زیادہ تر کا جو وزٹ ہوا ہے وہ اپر افغانستان, ازبکستان, تاجکستان, ترکی, فارس, ان جگہوں سے یہ تمام لوگ آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے ادھر. تو سن آف دا سوائل کم لوگ ہیں, ہاں جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ سن آف دا سوائل ہوتے ہیں. آپ داتا علی حجویری کی بات کر لیں, وہ کہاں سے آئے, جتنے بھی لوگ ہیں. اس میں ایک پیر آف مانکی بھی تھے. پیر آف مانکی نے بھی قائد اعظم کو دعوت دی تھی اور باقاعدہ کہا تھا کہ یہ پورا ساتھ ہمارا آپ کو پوری طرح ہم دیں گے, اور ان کو ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں, دا ہیرو آف ریفرینڈم, دا ریفرینڈم ونر آف پاکستان. 1946 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا وہ KPK میں پیر آف مانکی نے جتوایا تھا. تو یہ شعور کی بات ہے اصلاً, اس میں ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہے اور ساتھ جو اسپریچول کانٹیکٹ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے باقی پاکستان کے اور صوبوں سے. پیر آف مانکی کی ایک اور چیز حسین آپ کو بتاتا جاؤں, انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا قائد اعظم کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ شریعت کے جو لاز ہیں ان کو ٹھیک سے امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے. پھر کیا ہوا پاکستان کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. 1955 تک پیر آف مانکی نے انتظار کیا, لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہو سکا, آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہیں نہ کہیں شریعت کی بات ہوئی لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور تقریباً 7 سال بعد انہوں نے
پالیٹکس چھوڑ دی اور اس کے بعد 5 سال اور وہ زندہ رہے. 1960 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, لیکن ان 5 ایئرز میں انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بالکل نکل گئے باہر اور ریلیجس کتابوں کی تدریس اور ان چیزوں میں اپنا ٹائم صرف کیا. صحیح. تو سر یہ تو سمجھ آ گیا کہ قائد اعظم کی مدد میں جو ہے وہ جوک در جوک اللہ کے ولی جو تھے وہ شامل تھے. وہی والی بات جو ہم کرتے ہیں اکثر کہ جب ایک حکمران عادل ہوتا ہے یا ایک لیڈر جب وہ کچھ عزم کر کے نکلتا ہے تو اس کی نیت اگر صاف ہے اور اللہ کے لیے تو اللہ کے نیک ولی جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں. قائد اعظم کے بعد جو ہم نے مشکلات دیکھی ہیں, ہم نے جنگیں دیکھی ہیں, ہم نے پاکستان کی معیشت کو اوپر نیچے جاتے دیکھا ہے, اگر ہم ان چیزوں پہ نہ بھی جائیں لیکن جو اوور آل ہمیں مسائل پیش آئے تو کیا آج کے دور میں بھی اللہ کے ولی جو ہیں وہ قائد اعظم کے بعد سے اب تک کے دور میں مدد کرتے آئے ہیں یا مدد کر رہے ہیں؟ پیر آف وانا کی زندگی کو میں نے بڑے کریٹیکلی دیکھا اور ایک میں نے آپ کو پتہ ہے ایک ولاگ بھی کی, ڈاکیومنٹری بھی کیا ہے. ان کے جو چھوٹے بیٹے ان سے ملاقات ہوئی, جو ملاقات میں ان سے باتیں ہوئی ہیں اس بات سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیر آف وانا نے کشمیر کا جہاد جس طرح لڑا ہے شاید اس کی مثال نہیں ملتی. ان کو لیفٹنٹ کرنل, اعزازی لیفٹنٹ کرنل کا عہدہ بھی دیا گیا. اس کے بعد ان کو ہر طریقے سے ایک ہیڈ کوارٹر کی پوزیشننگ بتائی گئی. گجرات سے انہوں نے تمام ٹرائبس کو لانچ کیا اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی پیر غلام دستگیر جو کہ حضرت سلطان باہو کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ یہ کنیکشنز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نیک کاموں میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں عام عوام کا, لیڈرز کا. اور پیر آف وانا نے کشمیر سے 15 کلومیٹر دور وہ رہ گئے تھے جب سیز فائر کا اعلان ہوا. ہی ہیو ٹو کم بیک ٹو واٹ وی کال لائن آف کنٹرول ناؤ, لیکن وہ 15 کلومیٹر سری نگر کے ایئرپورٹ سے رہ گئے تھے. پیر آف وانا کا ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایون جہاد کشمیر کے بعد بھی بہت ساری ملٹری کیمپینز میں مدد کی. بابو جی سرکار کا اگر میں ذکر کروں, پیر مہر علی شاہ کی اولاد ہیں اور انہوں نے بھی 1965 میں اپنے مریدین کو ٹروپس کی فارم میں ہیلپ کے لیے بھیجا. تو یہ ایک کہانی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور آج بھی اگر آپ غور کریں تو پیر کرم شاہ جو کہ حضرت احمد رضا خان, مولانا احمد رضا خان کی اپنی ایک تھیولوجی کو سپورٹ کرتے رہے. 1998 میں ان کا انتقال ہوا. بھیرا شریف کی ان کی وہ ہے خانقاہ ہے, وہاں پہ جو ان کے بیٹے ہیں میاں حسنات, غالباً ان کا نام امیر الحسنات نام ہے, وہ ابھی بھی پی ٹی آئی جوائن کر گئے ہیں. نون لیگ کے ٹکٹ پر تھے لیکن پی ٹی آئی جوائن کر گئے ہیں. اب ان چیزوں کو میں جب دوبارہ کنیکٹ کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو ولی کہنے کا یا نہ کہنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ اچھی طاقتیں اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے بہترین قسم کا کام ضرور کرتی ہیں. بالکل, اس کو میں بالکل صحیح, اس میں تو مجھے میرے لیے بڑی لرننگ ہے. اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے پرسنل کہ یہ باتیں ہم نے اسکول میں کیوں نہیں پڑھی, یہ باتیں اب جا کے کیوں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں؟ یہ تو بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ اللہ کے نیک لوگ جو ہیں وہ جنگجوؤں کی مدد کرتے رہے ہیں. تو یہ بات ہمیں سم ہاؤ سم ورڈ رسول اللہ تک تو پتہ ہے, ان کے بعد کچھ دوروں میں پتہ ہے, لیکن جو یہ باتیں ہمیں لوگوں سے سنی ہیں لیکن اس وقت تک مسٹک لگتی تھی جب تک کہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا جا کے کہ بھئی یہ پریکٹیکلی ہوا ہے. ان خانقاہوں سے آوازیں اٹھی ہیں جب بھی کسی نے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے, جب بھی کوئی ملک کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سلیبس میں پیر آف وانا, پیر آف مانکی, جماعت علی شاہ, ان کا بھی ذکر آنا چاہیے؟ ہم نے سلیبس کو ہم نے ڈیزائن ہی نہیں کیا اپنے سلیبس کو. یہ تو ڈیزائنڈ سلیبس آیا نا ہمارے پاس. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم میں سے کوئی تھاٹ فل لوگوں ہیں جنہوں نے ڈیزائن کیا ہو. آج کل کے بچے جو پڑھ رہے ہیں, جو ہم نے پڑھا تھا اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. بہت کچھ اچھا ہے, گڈ ٹیکنیکل نالج, لیکن اگر آپ کیریکٹر میکنگ کی بات کریں, تربیت کی بات کریں, وہ نظر ذرا کم آتی. اب بالکل سر, میرے لیے ایک بہت لرننگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس چیز کے اوپر بات کی, روشنی ڈالی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں تھوڑا مزید
چیزوں کو سمجھنا ہوگا, خود سے بھی ہسٹری کو دیکھنا ہوگا. جو پاک اسٹڈی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ساری ہسٹری نہیں ہے, آپ کو بھی ڈیٹیل میں جانا ہوگا. ہر چیز بھی نہیں پڑھائی جا سکتی. ہاں سلیبس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے, ان ہیروز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے کہ انداز بیاں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہم اسکپ کر جاتے ہیں حالانکہ ان میں بہت کچھ ہوتا ہے. میں اپنی بات کا اختتام جو ہے وہ ایک چھوٹے سے شعر پہ کروں گا, اور یہ میں ڈیڈیکیٹ آپ کو ہی کروں گا کہ انداز بیاں بدل دیتا ہے بات کا مفہوم, انداز بیاں بدل دیتا ہے بات کا مفہوم, ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ جواد رضا خان. السلام علیکم.